یہ خوبصورت سی اینیمیشن آپ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر زمین کے اوپر کچھ رنگ برنگے بادل سے آپ کو موو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اصل میں ناسا کی طرف سے، ناسا ویژوائزیشن اسٹوڈیو کی طرف سے ایک ایسا ماڈل پیش کیا گیا ہے جس کے اندر ماحول کے اندر، زمین کے ماحول کے اندر سیٹلائٹس کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار اور اس کے فلو کو، اس کے بہاؤ کو ریکارڈ کیا گیا ہے، جو جنوری 2020 سے لے کے مارچ 2020 تک زمین کے اوپر کاربن ڈائی آکسائڈ کے فلو کو شو کر رہا ہے۔ اور اس میں کلیئرلی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ زمین کے اوپر، زمین کے مختلف حصوں میں، مختلف بر اعظموں میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کہاں کہاں پیدا ہو رہی ہے اور یہ کیسے ڈسپرس ہو رہی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ ایک ایسی گرین ہاؤس گیس ہے جو زمین کے ماحول کو گرم کرنے میں سب سے زیادہ کردار ادا کر رہی ہے، اور پری انڈسٹریلائزیشن دور کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت زمین کی فضا میں اس کی مقدار 270 ppm پارٹس پر ملین تھی، جو اس وقت 430 ppm پارٹس پر ملین سے کراس کر چکی ہے، اور یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ یہ جو اینیمیشن آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، یہ اس کے اندر ایک کلائمیٹ ماڈل یوز کیا گیا ہے جس کو ہم GEOS کہتے ہیں، گوڈرڈ ارتھ آبزرونگ سسٹم۔ یہ ایک ایسا کلائمیٹ ماڈل ہے یا ویدر ماڈل ہے جو عام جو ویدر ماڈلز ہوتے ہیں جو پریڈکشنز کے لیے یوز کیے جاتے ہیں اس سے 100 گنا زیادہ ریزولوشن پرووائڈ کرتا ہے، 100 گنا زیادہ رچ ہوتا ہے ڈیٹا کے اندر۔ ایک عجیب چیز جو آپ نے اس ویڈیو کے اندر، اس اینیمیشن کے اندر نوٹ کی، وہ یہ کہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے بادل جل بجھ رہے ہیں، جیسے پلز کی صورت میں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، کبھی زیادہ کبھی کم ہو رہے ہیں۔ تو اس کی ایک کمبائنڈ وجہ ہے، جیسے پودے جو ہیں وہ دن کے وقت فوٹو سنتھسس کرتے ہیں اور آکسیجن ریلیز کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ یوز کرتے ہیں، تو رات کے وقت ان کا یہ عمل الٹ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو کنسنٹریشن ہے اس کے اندر فرق آتا ہے۔ اور دوسری چیز، جس کے اندر جو ٹریفک ہے اور کچھ کارخانے ہوتے ہیں جو دن کے وقت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس کرتے ہیں اور رات کے وقت وہ والا عمل بند ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا کے مختلف علاقوں میں آپ کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو پلزز نظر آ رہی ہیں، کم زیادہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے یہ وجوہات ہیں۔ ساؤتھ ایشیا، امریکہ کے اوپر یہ مقدار جو ہے وہ زیادہ دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو انڈسٹریل یونٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اس کی دوسری جو وجوہات ہیں وہ جو اس ماڈل کے اندر بتائی گئی ہیں وہ ٹریفک ہے، وائلڈ فائرز ہیں، اور کچھ نیچرل پروسیسز ہیں جس کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کی بڑھتی ہوئی اس مقدار کو اگر کنٹرول نہ کیا گیا تو گلوبل وارمنگ کے جتنے بھی خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے اور جن کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں وہ حقیقت بن جائیں گے، اور ہماری زمین شاید رہنے کے قابل نہ رہے۔ دیکھتے رہیے ایسٹرو ساکے۔